السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میں آپ سے مؤدبانہ اور مخلصانہ اور والہانہ اپیل کرتا ہوں کہ میرا ایک ایک شعر کو آپ سنیں گے اور اسے دل میں اتارنے کی کوشش کریں گے، یعنی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ تمام حضرات سے پرخلوص گزارش ہے، ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ نظم شریف کو ملاحظہ فرمائیں، بہت عمدہ نظم ہے اور مزے والی نظم ہے۔ یوں تو ایک بات میں کہہ دیتا ہوں، جو بات دل میں رہتی ہے وہ آج میں آپ سبوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ آج کل شاعری کن کی مقبول ہوتی ہے؟ جو وائرل ہو گئے، جو مشہور بہت زیادہ ہو گئے، مطلب جو دنیا کی نظر میں آ گئے، ان کی ہر بات قیمتی لگتی ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر نسیم نکہت صاحبہ نے کہا تھا کہ شخصیت کا بھی عجب فرق تھا، شخصیت کا عجب فرق تھا، لفظ بھی میرے بونے ہوئے، میں جو بولا وہ بیکار تھا، میں جو بولا وہ بیکار تھا، وہ جو بولا ادب ہو گیا۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وائرل لوگوں کو، مشہور لوگوں کو، یا دنیا کا جو نیم اور طریقہ ہے کہ بڑے لوگوں کی بڑی بات جو کہا گیا ہے کہ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے، کہاوت جو بنی ہوئی ہے، ہر بڑے لوگوں کی ہر چھوٹی بات، بیکار بات بھی، گالی بھی منہ کی بڑی قیمتی۔ جیسا کہ ایک شعر آپ نے سنا ہوگا کہ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ تو یہ بات الگ ہے کہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں، بڑے کہلا لیتے ہیں دوسروں کی نگاہ میں، ان کی ہر بات قیمتی ہو جاتی ہے اور ان کی باتوں کی لوگ قدر کرتے ہیں۔ مگر دوستو، ایک یہ بھی بات ہے کہ فارسی کا ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ ہر بیشہ گما مبر کی خالص، شاید کی پلنگ خفتہ باشد۔ ہر جنگل کو خالی مت سمجھ، شاید کی چیتا سویا ہوا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں چیتا سویا ہوا ہو۔ اور ایک اور شعر یاد آ گیا کہ مغزیست در ہر استخواں، مغزیست در ہر استخواں، مردیست در ہر پیرہن۔ مغزیست در ہر استخواں اور مردیست در ہر پیرہن، کہ ہر ہڈی میں گودا ہوتا ہے اور ہر لباس میں بہادر چھپا ہوا ہو سکتا ہے۔ چاہے شکل کے اعتبار سے کیسا ہو، شکل و صورت کے اعتبار سے کیسا ہی ہو،
لیکن اس کے اندر میں بہادری اور دلیری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہا کہ مغزیست در ہر استخوان مردیست در ہر پیرہن۔ تو بزرگوں دوستوں، غرض یہ ہے کہنے کی کہ عقل والے جو ہوتے ہیں، عبرت حاصل کرنے والے جو ہوتے ہیں، نصیحت سیکھنے والے جو ہوتے ہیں، وہ تو پاگل کو بھی دیکھ کر کے عبرت حاصل کرتے ہیں، ان کی بھی ادا سے چال سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کتے کو بھی دیکھ کر کے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مگر ہمارے یہاں کا ماحول کیا ہو گیا ہے، ہمارے یہاں کی سوچ کیا ہو گئی ہے کہ جو بڑا کہلا گئے صرف وہی بڑے ہیں، جن کی کوئی قیمت نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی ویٹ نہیں، کوئی وزن نہیں، کوئی چرچا نہیں۔ تو پھر وہ اگر عرش معلیٰ کی بات بھی بول دے لوگوں کے سامنے، بہت چھوٹی بات ہے۔ عرش معلیٰ بولا تو آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ اگر غریب آدمی کے گھر سے، بے قیمت بے نام و نشان والے گھر سے کوئی بڑا عالم بن گیا، بہترین عالم، محقق عالم بن گیا، وہ اگر قرآن کی دلیل پیش کریں گے تو قرآن عرش معلیٰ ہی کی آیت اور عرش معلیٰ ہی کا کلام ہے، عرش معلیٰ ہی کی بات ہے۔ تو میں نے بولا اگرچہ بے معنی بنا کر کے، لیکن یہ معنی دار ہو گیا آپ لوگوں کے صدقے طفیل میں، آپ لوگوں کی برکت سے۔ بہرحال آپ ہماری ایک ایک بات کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر عرش معلیٰ کی بھی بات ان کے سامنے رکھ دی جائے نا، وہ کوئی خاص قابل قبول نہیں ہے، کوئی خاص مقبول نہیں ہے وہ بات۔ لیکن جو وائرل لوگ ہیں، مشہور لوگ ہیں، معزز کہلا چکے لوگوں کی نگاہ میں، معتبر کہلا چکے، جس سے ہم لوگ اپنی زبان میں یعنی ہندی میں کیا کہتے ہیں، مہتوپورن، تو پھر اس کی چھوٹی چھوٹی بات بھی مثال دی جاتی ہے اس کی۔ تو بہرحال میں یہی کہوں گا کہ دل میں اتارنے کی کوشش کریں گے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق مرحمت فرما دے ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی۔ کہنا ہے، نظم کا مطلع ہے کہ میری ایک ایک بات آئینہ ہو گیا، 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 آئینہ ہو گیا۔ کیا کہ بولا بچپن میں تھا، ثابت آج ہو گیا، بولا بچپن میں تھا، ثابت آج ہو گیا، میری ایک ایک بات آئینہ ہو گیا۔ کہ پیار و الفت کا جو
दे रहा था सबूत, प्यारो उल्फत का जो दे रहा था सबूत, कि प्यारो उल्फत का जो दे रहा था सबूत, प्यारो उल्फत का जो दे रहा था सबूत, वो ही आस्ती का सांप मेरी आज हो गया, वो ही आस्ती का सांप मेरी आज हो गया, प्यारो उल्फत का जो दे रहा था सबूत, प्यारो उल्फत का जो दे रहा था सबूत, वो ही आस्ती का आज, वो ही आस्ती का सांप मेरी आज हो गया, वो ही आस्ती का सांप मेरी आज हो गया, मेरी एक एक बात आईना हो गया, बोला बचपन में था साबित आज हो गया। ये अलग अलग अशआर हैं, अलग अलग शेर हैं, इनको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कि था बहुत ही गबी मेरा वो लड़का तो, था बहुत ही गबी, कुंद ज़हन कमज़ोर, था बहुत ही गबी मेरा वो लड़का तो, था बहुत ही गबी मेरा वो लड़का तो, था बहुत ही गबी मेरा वो लड़का तो, अरे सुप्रीम कोर्ट का वही हाकिम आज हो गया, सुप्रीम कोर्ट का वही हाकिम आज हो गया, था बहुत ही गबी मेरा वो लड़का तो, था बहुत ही गबी मेरा वो लड़का तो, अरे सुप्रीम कोर्ट का वही हाकिम आज हो गया, सुप्रीम कोर्ट का वही हाकिम आज हो गया। और इस शेर को देखेंगे हजरात और मेरे प्यारे बच्चों और भाइयों और बहनों और नौजवानों, इस शेर को आप सबों के हवाले करता हूँ, आप सबों की खिदमत में पेश करता हूँ। दिल की गहराइयों से सुनने और इसे दिल में बैठाने, दिल के अंदर इसे लाने की कोशिश फरमाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का वही हाकिम आज हो गया। और कहना है कि जब तक छोटा था वो, तब तक बेटा था वो, जब तक छोटा था वो,
تب تک بیٹا تھا وہ، جب تک چھوٹا تھا وہ، تب تک بیٹا تھا وہ، جب تک چھوٹا تھا وہ، تب تک بیٹا تھا وہ، ارے جب بڑا ہو گیا میرا باپ ہو گیا، جب بڑا ہو گیا میرا باپ ہو گیا، جب تک چھوٹا تھا وہ تب تک بیٹا تھا وہ، جب تک چھوٹا تھا وہ تب تک بیٹا تھا وہ، اور جب بڑا ہو گیا میرا باپ ہو گیا۔ میں کچھ نہیں کہوں گا حضرات، آپ خود سمجھتے جائیں اور دل میں اثر دیتے جائیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کیا کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اور دیکھیں گے ایک بڑا عبرتناک شعر آپ کے سامنے شعر حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک بار میں چاہتا ہوں کہ پھر درود پاک پڑھ لیں تاکہ بزرگوں دوستوں درود پاک کو کوئی معمولی چیز اور آسان چیز اور یوں ہی نہ سمجھیں، اس کے پڑھنے سے دل کے اندر بھی اثر آئے گا اور یہ شعر بھی مقبول ہوگا۔ کہیں اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ میری ایک بات آئینہ ہو گیا، درس دیتا تھا وہ لوگوں کو دین کا، درس دیتا تھا وہ لوگوں کو دین کا، درس کے معنی سبق، شکشا، درس دیتا تھا وہ لوگوں کو دین کا، درس دیتا تھا وہ لوگوں کو دین کا، درس دیتا تھا وہ لوگوں کو دین کا، لوگوں کو دین کا، درس دیتا تھا وہ لوگوں کو دین کا، درس دیتا تھا وہ لوگوں کو دین کا، ارے وہی آج دین سے، وہی آج دین سے بہت دور ہو گیا، وہی آج دین سے بہت دور ہو گیا، درس دیتا تھا وہ لوگوں کو دین کا، وہی آج دین سے بہت دور ہو گیا۔ اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے، حفاظت فرمائے اور عمل کی توفیق مرحمت فرمائے بزرگوں دوستوں اور میری ماں بہنوں۔ اور ایک شعر تمام حضرات سمجھنے کی کوشش کریں گے،
کہ بہت خیر خواہ تھا وہ، بہت خیر خواہ تھا وہ، جب تک پیسہ تھا تو بہت خیر خواہ تھا وہ، جب تک پیسہ تھا تو بہت خیر خواہ تھا وہ، جب تک پیسہ تھا تو بہت خیر خواہ تھا وہ، جب تک پیسہ تھا تو اور جب میں خالی ہوا پھر وہ گم ہو گیا، جب میں خالی ہوا پھر وہ گم ہو گیا، جب میں خالی ہوا پھر وہ گم ہو گیا۔ ایک بات آئینہ ہو گیا۔ ایک قیمتی شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ بہت دھتکارا تھا، بے حد پھٹکارا تھا، 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 بے حد پھٹکارا تھا۔ وہی جو کہ آقا تھے، کون؟ وہی جو کہ آقا تھے، اب غلام ہو گیا، وہی جو کہ آقا تھے، اب غلام ہو گیا، وہی جو کہ آقا تھے، اب غلام ہو گیا، اب غلام ہو گیا۔ اور ایک شعر یہ بھی دیکھ لیں کہ سب تو رنگتے گئے غیروں کے رنگ میں، کہ سب تو رنگتے گئے غیروں کے رنگ میں، سب تو رنگتے گئے غیروں کے رنگ میں، سب تو رنگتے گئے غیروں کے رنگ میں، لڑکا لڑکی بنی، لڑکا لڑکی بنی، لیڈی لیڈا ہو گیا، لڑکا لڑکی بنی، لیڈی لیڈا ہو گیا، لڑکا لڑکی بنی، لیڈی لیڈا ہو گیا، کہ سب تو رنگتے گئے غیروں کے رنگ میں، سب تو رنگتے گئے غیروں کے رنگ میں،
ارے لڑکا لڑکی بنی لیڈی لیڈا ہو گیا، لڑکا لڑکی بنی لیڈی لیڈا ہو گیا۔ اور پیارے دوستو، ایک شعر آپ کو بھی بہت تجربہ ہوگا، میں نے سوچا کہ تمام لوگوں کا تجربہ بھی اس شعر کے اندر رکھ دیں، اس لیے یہ شعر لکھ دیا میں نے۔ دیکھیں گے، غور کریں گے کہ بیٹا لوگ کبھی اس انداز سے کہتے ہیں کہ انسان کا دل مچل جاتا ہے اور تڑپ اٹھتا ہے، اور کبھی کبھی وہی بیٹا کا جملہ، وہی بیٹا کا لفظ اس انداز سے استعمال کرتا ہے کہ انسان کا خون کھولنے لگتا ہے اور دماغ گرم ہو جاتا ہے۔ تو اسی چیز کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ کہ پیار سے بیٹا جو بولا تھا ایک دن، 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 ارے وہی آج بیٹا تو دھمکی میں کہہ دیا، وہی آج بیٹا تو دھمکی میں کہہ دیا، کہ پیار سے بیٹا جو بولا تھا ایک دن، پیار سے بیٹا جو بولا تھا ایک دن، وہی آج بیٹا تو دھمکی میں کہہ دیا، وہی آج بیٹا تو دھمکی میں کہہ دیا۔ اور مقطع کا شعر، آخری شعر مقطع کا شعر ملاحظہ فرما لیں، اور یہ حاصل نظم بھی ہے، سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تمام حضرات۔ کہ حسنات تو کرتا تھا فقر میں، حسنات کے معنی نیکیاں آتا ہے، نیکیاں، حسنتن کی جمع حسنات ہے، حسنتن نیکی، حسنات نیکیاں، بہت ساری نیکیاں، فقر منے تنگ دستی، حسنات تو کرتا تھا فقر میں، حسنات تو کرتا تھا فقر میں، حسنات تو کرتا تھا فقر میں، کرتا تھا فقر میں، اور
جب کہ دولت ملی پس مغرور ہو گیا، جب کہ دولت ملی پس مغرور ہو گیا، جب کہ دولت ملی پس مغرور ہو گیا، حسنات حسنات تو کرتا تھا فقر میں، حسنات حسنات تو کرتا تھا فقر میں، جب کہ دولت ملی پس مغرور ہو گیا، آئینہ ہو گیا میری ایک ایک بات، آئینہ ہو گیا میری ایک ایک بات، ثابت آج ہو گیا، بولا بچے پن میں تھا، ثابت آج ہو گیا، بولا بچے پن میں تھا، کہ دے رہا تھا ثبوت پیار و الفت کا جو، میری آج ہو گیا وہی آستین کا سانپ، میری آج ہو گیا وہی آستین کا سانپ، کہ میرا وہ لڑکا تو تھا بہت ہی غبی، حاکم آج ہو گیا سپریم کورٹ کا وہی، حاکم آج ہو گیا سپریم کورٹ کا وہی، میرا باپ ہو گیا جب بڑا ہو گیا، میرا باپ ہو گیا جب بڑا ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعافیت۔